الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جس طرح میرا اللہ رب العالمین ہے، اسی طرح اللہ نے ہمارے نبی کو رحمت للعالمین بنایا۔ ہم سب سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پورے عالم کا، سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ صرف مسلمانوں کا رب نہیں کہا، رب المسلمین، الحمدللہ رب المؤمنین، الحمدللہ رب المسلمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو صرف مسلمانوں کا رب ہے۔ کہیں پورے قرآن میں جو صرف ایمان والوں کا رب ہے، بلکہ کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، all the praises be to Allah, the Lord of the worlds، سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور عالم ایک، عالمین جمع، عالم سنگولر، عالمین پلورل۔ عالم تو ایک ہے، عالمین کیوں کہا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح یہ ایک عالم ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح اللہ نے 40,000 عالم اور بنائے۔ اس ایک عالم جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یہی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور ہم اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھ رہے ہیں، میری طرح کوئی نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اس اللہ کی حقانیت اور اس اللہ کی قدرت کو پہچانو۔ جیسے وہ اس عالم کو چلا رہا ہے، ایسے ہی 40,000 عالم کو اور چلا رہا ہے، جس میں طرح طرح کی مخلوقات رہتی ہیں، اور سب کا چلانے والا، سب کا پالنے والا وہی اللہ رب العزت ہے، جو عیسائیوں کا بھی رب ہے، جو غیر مسلموں کا بھی رب ہے، جو بودھسٹوں کا بھی رب ہے، جو یہودیوں کا بھی رب ہے، جو مسلمانوں کا بھی پروردگار ہے، جو جانوروں کا بھی پالنہار ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، O Prophet, we have sent you as a mercy for all mankind۔ اے نبی، میں نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کہیں پر یہ کہا رحمت للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کے نبی جیسے مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں، ایسے ہی کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں، ایسے ہی یہودیوں کے لیے بھی رحمت ہیں، ایسے ہی عیسائیوں کے لیے بھی رحمت ہیں، شجر و حجر کے لیے، بر و بحر کے لیے، ارض و سما کے لیے، در و دیوار کے لیے میرے نبی رحمت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ جب نبی نہ ہوتے تو ہم اور آپ نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے ارض و سما نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے نہ یہودی ہوتے، نہ غیر مسلم ہوتے، نہ نصارہ ہوتے، نہ چرند و پرند ہوتے، نہ شجر و حجر ہوتے، نہ بحر و بر ہوتے۔ یہ صدقہ ہے کائنات کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے میرے نبی رحمت ہیں۔ کبھی سوچا کہ رحمت ہیں تو کس طرح رحمت ہیں؟ سوچنے کا ٹائم ملے گا تب تو سوچیں گے، واٹس ایپ سے وقت بچ جائے گا تب تو سوچیں گے۔ اور کرنا کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو، فالو دا پروفیٹ، نبی کے نقش قدم پر چلو، تو اللہ کیا کریں گے؟ 2 گفٹ عطا کریں گے، 2 انعام عطا کریں گے۔
سب سے پہلا انعام یحببکم اللہ، اللہ will love you، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اللہ تم سے پیار کرنے لگیں گے، اللہ تم کو اپنے VIP بندوں میں شامل کر لیں گے، اللہ تمہاری ہر ضروریات کا کفیل بن جائیں گے۔ دوسرا گفٹ اللہ کیا دیں گے؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہاری ساری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، اللہ تمہیں دودھ کا دھلا کر دیں گے، اللہ تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا جیسے بچہ ہوتا ہے اللہ اس طرح کر دیں گے۔ کب؟ جب نبی کے نقش قدم پر چلو گے، نبی کے راستے پر چلو گے۔ نبی چلانے پر کوئی انعام نہیں ہے، سرکار کی آمد فجر غائب، دلدار کی آمد ظہر غائب، مکی کی آمد عصر غائب، مدنی کی آمد مغرب غائب، سب جھوم کے بولو عشاء غائب۔ یہ سرکار کا طریقہ نہیں ہے، نہ تو صحابہ کا طریقہ جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، جھوم کر کے ڈی جے پر ناچ کر کے نبی کے نام کا کیک کاٹ کر کے۔ اللہ کی قسم نبی تو تھوکے بھی نہ ہمارے چہروں پر جو کام ہم کر رہے ہیں نبی کے نام پر۔ اللہ کے واسطے ان کاموں سے باز آ جاؤ، اللہ کے واسطے اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، نبی کے نقش قدم پر چلو، نبی نے جو بتایا ہے وہ کرو۔ اللہ کے نبی کی آخری وصیت، سب سے آخری جملہ فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آخری جملہ ہے۔ باپ کا انتقال ہو رہا ہے، گھر والے قریب ہیں، باپ اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے، گھر والوں کو بلاتا ہے، ایک آخری وصیت کرتا ہے، کہتا ہے میرے بعد یہ کر لینا، لیکن گھر والوں نے اس وصیت پر عمل نہ کیا، بعد والے کیا کہیں گے؟ کتنے نالائق بیٹے ہیں، کتنے نافرمان بیٹے ہیں، زندگی کے اندر بھی نہ پوچھا، مرتے وقت باپ نے ایک وصیت کی اس پر بھی عمل نہ کیا، اسے تو نالائق بیٹا کہیں گے، اسے تو نالائق وارث کہیں گے۔ اور ہم اور آپ اگر اپنے نبی کی آخری وصیت پر عمل نہ کریں، ہم کون سے بیٹے ہیں؟ ہم بھی نبی کے نافرمان امتی ہیں، نبی کے فرما بردار نہیں، نبی کے نالائق امتی ہیں، کیونکہ نبی نے آخری وصیت فرمائی ہے الصلاۃ، اے میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، الصلاۃ، اے میری امت نماز کو نہ چھوڑنا۔ نماز کا تحفہ جب دینا ہوا، اللہ نے معراج پر بلایا، حج زمین پر نازل کیا ہے، زکات زمین پر نازل کیا ہے، روزہ زمین پر نازل کیا ہے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو آقا سے کہا اے میرے محبوب ہم تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں، معراج پر بلایا ہے، سیر کروائی ہے، مسجد اقصی سے لے کر کے مسجد اقصی میں امامت کی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام انبیاء کرام کی۔ معراج کے سفر میں اللہ نے نماز کا تحفہ عطا کیا ہے۔ اللہ نے جب نماز کا تحفہ عطا کیا، نبی لے کر کے آئے، صحابہ جھوم اٹھے کہ اب تو اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا، اب تو اللہ سے مانگنے کا وسیلہ مل گیا، اور ہم اور آپ سن کر کے سو جاتے ہیں۔ صحابہ جھوم اٹھتے تھے، ہم اور آپ ڈی جے سن کر کے جھومتے ہیں، جہاں نماز کی بات آتی ہے وہاں سو جاتے ہیں، سارا جوش ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نبی کے عاشقوں، یہ نبی سے عشق نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ نبی سے محبت نہیں ہے، یہ نبی سے بغاوت ہے، یہ نبی کی وصیت پر عمل نہ کرنا یہ نالائق امتی کی علامت ہے۔ اس لیے آج سے عہد کرو انشاءاللہ نبی کی آخری وصیت کو جب تک جان میں جان ہے انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے۔ جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان اور نماز سے دستبرداری نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آخری جملہ میں آپ کو فرما کر کے میں رخصت ہوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لولو فیروز مجوسی حملہ کرتا ہے، زہر میں بجھا ہوا خنجر نیزہ مارتا ہے، صحابہ کو زخمی کرتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نیزہ لگتا ہے، آپ تاب نہ لاتے ہیں اور گر پڑتے ہیں، لیکن گرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کیا پیغام دیا؟ امیر المومنین کے جان کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی نماز کی اہمیت ہے۔ صحابہ کرام نے پہلے نماز پوری کری ہے، پھر جا کر کے امیر المؤمنین کو جو 30 ممالک پر حکومت کرتا تھا، وہ کہیں صرف انڈیا کا پی ایم نہیں تھا، وہ 30 کنٹریز پر رول کرتا تھا، اور ایسی رولنگ، ایسی جسٹس کہ ایک ہی دریا پر شیر اور بھیڑ ساتھ میں پانی پیتے تھے۔
हिम्मत नहीं थी शेर की कि भेड़ को हाथ लगा देता। ऐसा इंसाफ करता था वो उमर कि जिसने दरियाए नील, जिसमें हर साल एक लड़की को, एक नवी नवेली दुल्हन को बलि दी जाती थी, तब वो जारी हुआ करता था। जब अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु गवर्नर बने, मिस्र को फतह किया, नील का दरिया खुश्क हो गया, लोग आए, कहा कि अब तो बलि देनी पड़ेगी, अब तो नई नवेली दुल्हन की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अमर बिन आस ने कहा अल्लाह का यह फरमान नहीं है, किसी की जान से खिलवाड़ करना इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, मना कर दिया। लोग परेशान हो गए, कहत साली हो गई, दरियाए नील खुश्क हो गया। लोग आए, हजरत क्या करें, पूरा मुल्क परेशान है, हत्ता कि लोग मिस्र छोड़ करके हिजरत करने के लिए उन्होंने अपना सामान बांध लिया। कहा ठहरो ठहरो, मैंने खत लिखा है, अमीरुल मोमिनीन का जवाब आ रहा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने देखा, लिखा था एक लड़की को बलि देने का सवाल है। कहा हरगिज नहीं, खत लिखा दरिया के नाम, मिन उमर इला नील, ये उमर की तरफ से है जो अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का बंदा है। किसके नाम? दरियाए नील के नाम। फिर हजरत उमर ने लिखा, ए दरियाए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होता है तो जारी हो जाना, अगर तू अपनी मंशा से जारी होता है, अगर लड़की कुर्बान करने से जारी होता है, न जारी होना। कहा मेरे खत को लेकर दरियाए नील में डाल दो। हजरत अम्र बिन आस लेकर के गए, दरियाए नील में डाला। मुअर्रिखीन लिखते हैं, देखने वालों ने देखा एक रात के अंदर जिस दरिया में कतरा पानी न था, 60 हाथ पानी ठाठे मारता समंदर दरियाए नील के अंदर ठाठे मार रहा था। वो दिन था, आज का दिन है, किसी लड़की को बलि न देना पड़ा। क्यों? आका के गुलाम की वजह से। इस्लाम की ये तालीम है, बच्चियों को बचाना इस्लाम सिखाता है, बच्चियों की रिस्पेक्ट करना इस्लाम सिखाता है, बच्चियों को इज्जत देना इस्लाम सिखाता है। हिंदुस्तान के अंदर औरतों को सती की रस्म थी, जब शौहर मरता था उसकी चिता पर बीवियों को जलना पड़ता था। क्या अल्हम्दुलिल्लाह आज किसी औरत को अपने शौहर की चिता पर जलना नहीं पड़ता है। इस्लाम ने औरतों की रिस्पेक्ट करना सिखाया है। मेरे भाई, इसलिए नियत करो, अहद करो, नमाज नहीं छोड़ेंगे। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने यह पैगाम दिया है, जान चली जाएगी, नमाज नहीं कज़ा करेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ जुमा वाले मुसलमान नहीं बनेंगे, 5 वक्ता मुसलमान बनेंगे। नबी से सच्चे इश्क का तकाजा है, नबी से मोहब्बत का तकाजा है। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाकर बताओ इंशाअल्लाह। सब लोग हाथ उठाएं, पीछे के लोग नहीं उठा रहे, लग रहा है नियत नहीं किया। अरे उठा लो, अल्लाह कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह तमाम हजरात को अपनी मोहब्बत अता फरमा दे, नबी का सच्चा इश्क अता फरमा दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।